اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سینشین پر تشریف فرما معتمد عمومی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین جناب الحاج احمد پاشا قادری صاحب، معزز رکن اسمبلی جناب ممتاز احمد خان صاحب، معزز رکن اسمبلی جناب احمد بلالا صاحب، معزز رکن اسمبلی جناب کوثر صاحب، معزز رکن اسمبلی معراج صاحب، معزز رکن اسمبلی جناب الطاف حیدر رضوی صاحب، جناب جعفری صاحب، معزز اراکین کونسل مجلس اتحاد المسلمین کے معزز رکن اسمبلی مہاراشٹرا کے جناب وارث پٹھان صاحب، اراکین بلدیہ، صدور و معتمدین و سرگرم کارکنان مجلس اتحاد المسلمین، حضرات، آج آپ ہم سب احیاء مجلس اتحاد المسلمین کی 58ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ ان سارے حضرات کو احیاء مجلس اتحاد المسلمین کے اس دن کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کی تاریخ کو بھی آپ کے سامنے رکھوں۔ مجلس اتحاد المسلمین کے اس طویل سفر میں وہ کامیابیاں جس کو ہم نے حاصل کی اس کو بیان کروں تو وہ مسائل، وہ تکالیف اور وہ آزمائش جس سے مجلس اتحاد المسلمین گزرتی گئی اس کو بھی بیان کروں۔ آج مجلس اتحاد المسلمین سے نہ صرف ہندوستان بلکہ ساری دنیا میں جہاں پر سرزمین دکن سے تعلق رکھنے والا یا پھر ہندوستان سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی انسان دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ ہو، وہ مجلس اتحاد المسلمین سے واقف ہے، مجلس اتحاد المسلمین کے نام کو پہچانتا ہے، مجلس اتحاد المسلمین کے کام و کارکردگی وہ بے باکی سے بھی واقف ہے، تو مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو بھی جانتا، وہ پہچانتا ہے۔ آج مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابیوں کی وجہ سے جس بلندی پر مجلس آج کھڑی ہے تو ساری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، تو کوئی رش کر رہا ہے اس پر، تو کوئی تعصب کی نظر سے دیکھ رہا ہے، تو کوئی حسرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، تو کوئی ایک امید کی نظر سے دیکھ رہا ہے، تو کوئی دشمنی کی نظر سے دیکھ رہا ہے، تو کوئی اس جماعت کو ختم کرنے کے منصوبے بنانے کی نیت سے دیکھ رہا ہے۔ لیکن آج میں یہ بتاؤں کہ مجلس اتحاد المسلمین نے جتنی بھی کامیابیاں حاصل کی ہیں
یہ اس کامیابی کا صحرا فخر ملت علیہ رحمہ کو جاتا ہے تو اس کامیابی کا صحرا سالار ملت کی دور اندیش قیادت کو جاتا ہے تو اس کامیابی کا صحرا فخر ملت وہ سالار ملت کے ساتھ میں رہ کر ہر ان کی آواز پر ہر ان کے کہنے والے ان رفقا ان قائدین کو جاتا ہے تو مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کا صحرا سرزمین دکن کے غیور مسلمانوں کے صحرا جاتا ہے تو مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کا صحرا غریب رکشے والے بنڈی والے پمچر جوڑنے والے ان مسلمانوں کو جاتا ہے تو مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کا صحرا سرزمین دکن کے وہ پردہ نشین خواتین ماں اور بہنوں کو جاتا ہے جو اپنے گھروں میں بیٹھ کر مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کے لیے دعائیں کرتی رہیں تو جب ضرورت ہوئی تو اپنے بچوں کو بلبلاتا چھوڑ اپنے گھروں میں چولہا جلائے بغیر چلچلاتی ہوئی دھوپ میں قطاروں میں کھڑے رہ کر مجلس کی کامیابی کے لیے جو قربانیاں دی ہیں ان قربانیوں کو جاتا ہے مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کا صحرا مجلس اتحاد المسلمین کہیا ایسے وقت میں ہوا جب ہمارے تخت شاہی لٹ چکے تھے ہماری جاگیریں لٹ چکی تھیں ہمارے تخت و تاج عجائب گھر کی زینت بن چکے تھے ہمارے اقتدار کا خاتمہ ہو چکا تھا ہمارے محلات ویران ہو چکے تھے اور ہمارے ہاتھ کچھ نہیں تھا سب کچھ لٹ چکا تھا میری مراد حکومت آصف جائی نظام دکن کے اقتدار کے خاتمے سے ہے اور نہ صرف اقتدار لٹا نہ صرف تخت و تاج لٹا نہ محلات لٹے نہ صرف ہماری جاگیریں لٹیں بلکہ ہماری عزتیں بھی لٹیں ہماری آبرو بھی لٹی ہمارا خون بہتا رہا کنووں میں پانی کم ہماری تیرتی ہوئی لاشیں تھیں اور جب پنڈت نہرو نے مولانا ابوالکلام آزاد اور پنڈت سندر لال کو بھیجا سرزمین دکن کا دورہ کرنے کے لیے پولیس ایکشن کی تباہی و بربادی کا جائزہ لینے کے لیے تو پنڈت سندر لال نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ 1.5 لاکھ مسلمانوں کا انسانوں کا قتل عام ہوا ایسی تباہی و بربادی کہ ہندوستان کی آزادی کے تاریخ میں 50,000 سے زائد فسادات ہوئے جس میں عزتیں لٹیں عصمتیں لٹیں جائیدادیں لٹیں لہلاتی ہوئی کھیتیاں اجڑیں لیکن ایسی تباہی و بربادی 50,000 سے زائد فسادات میں نہیں ہوئے جو تباہی و بربادی سرزمین دکن کے لوگوں نے دیکھا اور ہم مسلمانوں نے ہمارے آبا و اجداد نے اپنی آنکھوں سے جن کو دیکھا ایسی تباہی و بربادی کہ اگر میں پولیس ایکشن کی داستان کو بیان کروں تو کئی گھنٹے گزر جائیں گے اس ظلم و ستم کی داستانوں کو بیان کرتے ہوئے لیکن میں ظلم و ستم جتنا ہوا اس کے 1% بھی ترجمانی کرنے میں ناکام رہوں گا ایسی تباہی و بربادی ہوئی اور ان تباہی و بربادی میں اگر اس کو ایک جملے میں اگر سمیٹنے کی کوشش کرو تو مولانا ابوالکلام آزاد کا وہ جملہ یاد آتا ہے جس میں مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا دکن کا دورہ کرنے کے بعد کہ پولیس ایکشن کی تباہی و بربادی و ظلم ایک ایسا ناسور ہے جو میں اپنے ساتھ اپنی خبر میں لے جاؤں گا اور اس وقت ہمارے دامن میں اگر کچھ تھا تو صرف خوف تھا مایوسی تھی اقتدار کے جانے کا غم تھا
تو عزتوں کے لٹنے کا درد تھا، سہاگوں کے اجڑنے کا درد تھا، تو بچوں کے یتیم ہونے کا احساس تھا۔ ایسے دور میں، ایسے وقت میں مجلس اتحاد المسلمین کا احیا ہوا تو لوگوں نے مجلس اتحاد المسلمین کے احیا کے وقت وہ لوگ، وہ افراد جو مجلس کا احیا کر رہے تھے، ان کی قوت، ان کی طاقت بننے کے بجائے کئی لوگ ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ کیا ضرورت ہے مجلس اتحاد المسلمین کی۔ فخر ملت عبد الواحد اویسی پر انگلیاں اٹھائی گئیں، تنقیدیں کی گئیں، الزام لگایا گیا اور کہا گیا کیا عبد الواحد اویسی صاحب، کیا 1.5 لاکھ سے زائد مسلمان جو مرے، کٹے، لٹے، تباہ ہوئے، کیا یہ ناکافی ہے؟ ہمارے تخت شاہی لٹ چکے، ہمارے ایوان ویران ہو چکے، ہمارے درباریں اجڑ چکی، محلات ویران ہو گئے، لہلاتی ہوئی کھیتیاں اجڑ گئیں، کیا یہ ناکافی ہے؟ کیا آپ احیاء مجلس اتحاد المسلمین کے ذریعے کیا اور جانوں کی قربانی دینا چاہتے ہیں؟ کیا اور کون سی تباہی و بربادی آپ لانا چاہتے ہیں جو مجلس اتحاد المسلمین کا احیا کر رہے ہیں؟ لیکن فخر ملت علیہ رحمہ نے ان تنقیدوں کی پرواہ نہیں کی، ان الزامات کی پرواہ نہیں کی، مجلس اتحاد المسلمین کا احیا کیا اور اپنی جد و جہد کا آغاز کیا۔ اور جب جد و جہد کا آغاز کیا تو مجلس اتحاد المسلمین کے پاس اپنا خود کا کوئی سیاسی دفتر نہیں تھا۔ مجلس اتحاد المسلمین کا احیا جب کیا اور جب صدر بنایا گیا فخر ملت علیہ رحمہ کو، تو اس وقت مجلس کے پاس ایک ٹوٹا قلم، ایک کاغذ کا ٹکڑا بھی نہیں تھا۔ ایسے حالات تھے، ایسا دور تھا، اور اپنی جد و جہد کا آغاز کیا۔ اور جد و جہد کا آغاز کیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ 11.5 مہینے کی جیل فخر ملت علیہ رحمہ مولوی عبد الواحد اویسی صاحب کو ملی۔ چنچل گڑے کی جیل میں 11.5 مہینے 5.5 فیٹ کے کمرے میں نظر بند کر دیا گیا، قید کر دیا گیا۔ اسی 5.5 فیٹ کے کمرے میں 11.5 مہینے گزارے، گرمی کی تپش کو برداشت کیا، سردی کو برداشت کیا، اور برستے ہوئے بادلوں، گرجتے ہوئے بادلوں کے، بارش کے تھپیڑوں کو برداشت کیا، لیکن کبھی اظہار حق سے منہ نہیں موڑا۔ میں یہ بات ضرور بتانا چاہوں گا نوجوانوں کو کہ مولوی عبد الواحد اویسی فخر ملت علیہ رحمہ سرزمین دکن کے جانے مانے اور چوٹی کے وکیل تھے۔ اور یہ بھی ضرور کہوں گا کہ محمد علی جناح سرزمین دکن کو آئے تھے ایک مقدمے میں، تو ایک طرف محمد علی جناح تھے تو دوسری طرف عبد الواحد اویسی تھے، اور عبد الواحد اویسی نے ایسا جرح کیا، ایسا مقدمہ لڑا کہ جناح صاحب جس موکل کی پیروی کر رہے تھے اس میں محمد علی جناح کو شکست ہوئی تھی اور مولوی عبد الواحد اویسی کو کامیابی ملی تھی۔ نظام دکن نے اپنے اس پٹ پر ایسے ہاتھ مار کر کہا کہ سرزمین دکن میں بھی ایسے وکلا ہیں جو محمد علی جناح کو شکست دے سکتے ہیں۔ ایسے چوٹی کے وکیل مولوی عبد الواحد اویسی اپنی وکالت کو چھوڑ دی، اپنی پریکٹس کو چھوڑ دیا، اور مجلس اتحاد المسلمین کے احیا اور یہ خوف اور مایوسی میں مبتلا مسلمانوں کے ذہنوں سے خوف اور مایوسی کے بادلوں کو ہٹانے کا بیڑا اٹھایا۔ اور آج مجلس اتحاد المسلمین کا
اتنا شاندار دفتر ہے، یہ دارالسلام ہے، یہ اتنی بلند عمارتیں ہیں، تو آج یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا؟ یہ سب کچھ ممکن ہوا تو صرف اور صرف اتحاد کی وجہ سے اور قربانی کی وجہ سے، وہ دور اندیشی کی وجہ سے۔ لیکن آج ہم کو اپنی تاریخ کو بھولنا نہیں چاہیے۔ وہ قوم جو اپنے ماضی کو بھلا دیتی ہے تو وہ مستقبل میں کبھی کامیاب و کامران نہیں ہو سکتی۔ اور ہم کو اپنے ماضی کو یاد رکھنا ہوگا، اپنے تاریخ کو یاد رکھنا ہوگا کہ مجلس اتحاد المسلمین نے اپنی جد و جہد کا آغاز کیا تو مجلس کو جیل ملی، مجلس کے قائدین کو اذیتیں و مصیبتیں ملیں، لیکن مجلس نے ان اذیتیں و مصیبتوں کی پرواہ کیے بغیر کام کیا۔ مجلس کا احیا ہوا تو مجلس کا سب سے پہلا نعرہ کیا تھا؟ مجلس نے اپنے احیا کے وقت سب سے پہلے فخر ملت علیہ رحمان نے اگر کچھ کہا اور نعرہ دیا تو یہ دیا کہ اے مسلمانوں، کلمے کی بنیاد پہ منظم ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ۔ دوسرا نعرہ دیا تو احیاء مجلس کے ذریعے ہم مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کریں گے۔ تیسرا نعرہ دیا تو یہ دیا کہ احیاء مجلس کے ذریعے ہم مسلمانوں کی کمزور معیشت میں ایک استحکام بخشیں گے۔ اور اس کے بعد جو نعرہ دیا احیاء مجلس کے وقت وہ یہ تھا کہ مجلس اتحاد المسلمین سیاسی میدان میں جدوجہد کرے گی، انتخابات میں حصہ لے گی۔ مجلس نے یہ نہیں کہا احیاء کے وقت کہ ہم سیاست میں حصہ لیں گے، یا ایم ایل اے یا ایم پی یا کونسلر یا پھر اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھنے کا کام کریں گے۔ مجلس نے اپنے احیاء کے وقت سب سے آخر میں اگر کچھ کہا تو انتخابات میں حصہ لینے کی بات کہی۔ مجلس اتحاد المسلمین نے اپنی جدوجہد میں کئی مصائب و مشکلات کو جھیلتی گئی، آزمائش سے گزرتی گئی۔ مجلس اتحاد المسلمین نے ایسے وقت میں اپنی جدوجہد کا آغاز کیا جب صرف خوف تھا، مایوسی تھی، اور اس خوف کو نکالا، مایوسی کو نکالا۔ جب مجلس کے جلسے ہوتے تھے تو مجلس کے جلسوں میں کوئی لائٹ دینے والا نہیں ہوتا تھا، کوئی سننے والا نہیں ہوتا تھا۔ فخر ملت علیہ رحمہ تقریر کرتے تو صرف 2 یا 3 لوگ رہتے تھے، سامعین میں بیٹھ کر سننے والے لوگ اپنے گھروں کے در و دروازوں سے چھپ کر سنتے تھے، لیکن جلسوں میں نکل کر آ کر باہر بیٹھ کر سننے کی ہمت نہیں جٹا پاتے تھے۔ ایسے حالات تھے۔ ان حالات میں مجلس نے کام کیا اور پھر اپنے جدوجہد کے ذریعے دارالسلام کو حاصل کیا۔ نہ صرف دارالسلام کو حاصل کیا بلکہ وہ دارالسلام جو پولیس سیکشن کے بعد ویران ہو چکا تھا، دارالسلام کی ویرانیت کو ختم کیا اور نئے اجالوں کے ساتھ دارالسلام کو روشن کیا، منور کیا۔ اور وہ روشن و منور کرنے میں، نئے اجالوں میں، ایک مرکز اتحاد پر آپ کو جمع کرنا تھا، تو دوسرا ایک تعلیمی انقلاب کو برپا کرنا تھا، تو تیسرا ایوانوں میں اپنے نمائندوں کا منتخب کروانا تھا۔ مجلس اتحاد المسلمین ایوان بلدیہ سے لے کر اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا تو سالار ملت ملے پلی سے پہلی مرتبہ رکن بلدیہ منتخب ہوئے۔ ایم ہاشم کے خلاف مقدمہ لڑ کر ملے پلی سے کارپوریٹر بنے، قریب 25 برس تک رکن اسمبلی رہے، اور پھر 1984 میں رکن پارلیمنٹ بنے۔
اور ایوان پارلیمنٹ تک پہنچے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا لمبا اور طویل سفر تھا کہ رکن بلدیہ سے لے کر رکن پارلیمنٹ تک پہنچنا اور مجلس اتحاد المسلمین اور غریب مسلمانوں کی آواز کو ایوانوں میں پہنچانا اور بے باکی کے ساتھ حکومت وقت کے سامنے اپنے مسائل کو رکھنا. نوجوانوں یاد رکھو, مجلس اتحاد المسلمین کے طرف دیکھو. مجلس اتحاد المسلمین کے تاریخ اور مجلس کے جدوجہد, مجلس کے قربانیوں کے پیچھے ایک سبق ہے. اس سبق کو سمجھو. وہ قوم تخت کے جانے سے تباہ نہیں ہوتی, قوم تاج کے لٹنے سے تباہ نہیں ہوتی, قوم عزتوں عصمتوں کے لٹنے سے ختم نہیں ہوتی, قوم اقتدار کے جانے سے ختم نہیں ہوتی, قوم خون بہنے کی وجہ سے ختم نہیں ہوتی, قوم دولت کے جانے سے ختم نہیں ہوتی, قوم تخت و تاج کے جانے سے ختم نہیں ہوتی. مجلس نے یہ دنیا کو بتا دیا. ہم اپنے اقتدار کو جاتا ہوا دیکھتے رہے, مسکراتے رہے. تخت و تاج کو لٹتا ہوا دیکھتے رہے, ہم مسکراتے رہے. عزتوں عصمتوں کو لٹتا ہوا دیکھتے رہے, اپنے آشیانوں کو جلتا ہوا دیکھتے رہے, پھر بھی الحمدللہ کہتے رہے. ہم اپنے گھروں کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھتے رہے, پھر بھی الحمدللہ کہتے رہے. کیوں کہتے رہے؟ اس لیے کہتے رہے کیونکہ مجلس اتحاد المسلمین وہ سرزمین دکن کے غیور مسلمانوں کی نظروں میں اقتدار عزیز نہیں, تخت عزیز نہیں, تاج عزیز نہیں, عزت عزیز نہیں, عصمت عزیز نہیں. ہمارے لیے سب سے عزیز اگر کوئی چیز ہے اور تھی اس وقت تو وہ ہمارا ایمان تھا. ہم نے تخت کو لٹایا, ایمان کو بچایا. تاج کو لٹایا, ایمان کو بچایا. عزت کو لٹایا, ایمان کو بچایا. عصمت کو لٹایا, ایمان کو بچایا. ہم اپنے محلات کو ویران ہوتے ہوئے دیکھتے رہے لیکن ایمان کو لٹنے نہیں دیے. ہم ہماری کھیتوں کو اجڑتا ہوا دیکھتے رہے لیکن ایمان کی حفاظت کرتے رہے. اور اسی ایمان سے بنی جماعت کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے. یہ ہے مجلس اتحاد المسلمین. یاد رکھو نوجوانوں, چاہے کچھ ہو جائے اپنے ایمان کو لٹنے نہیں دینا. ایمان کا مطلب کیا ہے عربی میں؟ زوال شکست کو ایمان کہتے ہیں. زوال شکست کو ایمان کہتے ہیں. ایمان اتنا مضبوط کرو کہ تم شکست کو زوال دے سکو. یہ مجلس اتحاد المسلمین ہے جو شکست کو زوال دیتی ہے. مجلس اتحاد المسلمین ایک طاقت بن کے ابھر رہی ہے. تو کیوں بن کے ابھر رہی ہے؟ مجلس کے پاس اخلاص ہے, مجلس کے پاس خلوص ہے, مجلس کے پاس اپنے بھائیوں کے درد کا احساس ہے, ان کے تکلیف کا احساس ہے, ان کے سینوں میں سلگتی ہوئی آگ کے گرمی اور اس کے تپش کا احساس ہے. مجلس اتحاد المسلمین آپ کے دلوں کی آواز ہے. اور آج مجلس اتحاد المسلمین اگر ہندوستان کے کونے کونے میں جا رہی ہے تو مجلس کوئی نیا فارمولا لے کر نہیں جا رہی ہے. مجلس کوئی نئی ترکیب لے کر نہیں جا رہی ہے. مجلس اتحاد المسلمین اگر آج یو پی جا رہی ہے, بہار جا رہی ہے, بنگال جا رہی ہے, اگر ہندوستان کے کونے کونے تک جا رہی ہے, کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک جا رہی ہے اور جائے گی تو صرف اور صرف فخر ملت علیہ رحمہ کے ان خواب کو لے کر جائے گی, تو سالار ملت کی وہ کامیابیوں کو لے کر جائے گی.
ہم کوئی نئی بات لے کر نہیں جا رہے. آج میں چیلنج کرتا ہوں اور پوچھنا چاہتی ہر سیاسی جماعت سے، بتاؤ کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے جس کا اتنا بڑا دفتر ہے؟ میں چیلنج سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہندوستان کی کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے جو اپنے سیاسی دفتر میں تعلیمی مراکز کو قائم کر دی؟ کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے جس کا خود کا دواخانہ ہے؟ کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے جس کا خود کا میڈیکل کالج ہے؟ کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے جس کا خود کا انجینئرنگ کالج ہے؟ کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے جس کا خود کا MBA کالج ہے؟ کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے جس کا فارمیسی کالج ہے؟ کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے جس کا خود کا کالج آف آرکیٹیکچر ہے؟ کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے جس کا نرسنگ کالج ہے؟ کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو غریب بچوں کے لیے مفت تعلیم کا انتظام کے لیے مدرسے اسکول چلا رہی ہے؟ کیا ہے کوئی؟ ارے آج مجلس نے یہ کام کیا، ارے یہ عمارتیں کھڑی ہیں اپنی بلندی کے ساتھ، تو مجھے صرف سالار ملت کا وہ جملہ یاد آتا ہے، کاش کہ اللہ نے تھوڑی مہلت دے دی ہوتی سالار کو تو یہ عمارتوں کو کھڑا ہوا دیکھ سکتے. پورے چھت پڑ چکے تھے ان عمارتوں کے، بار بار مجھے ایک ہی جملہ کہتے تھے، میاں یہ عمارت کب مکمل ہوگی؟ میاں یہ عمارت کب مکمل ہوگی؟ میاں اس عمارت کو مکمل کر دو. میں کہتا تھا ہاں بابا کر رہے ہیں، جتنا جلدی ہو سکتا کر رہے ہیں. مجھے یاد آتا ہے سالار کا وہ جملہ، اپنے انتقال سے 15 دن پہلے مجھے بولے، میاں زندگی کی خواہش ہے کہ آنکھ بند ہونے سے پہلے یہ دارالسلام کی عمارت کو مکمل دیکھ لوں. میری آنکھ بند ہونے سے پہلے یہ دارالسلام کی مکمل عمارتیں دکھا دو میاں. ارے یہ تڑپ، ارے مجھے یاد ہے، پوچھو بزرگوں سے، نوجوانوں، ارے میرا صدر کتنا دیانتدار و ایماندار تھا. دارالسلام میں اس چھوٹے کمرے میں بیٹھتا تھا میرا مرحوم صدر. سالار ملت علیہ رحمہ بیٹھے والوں سے پوچھتے تھے کیا چائے پیئیں گے یا ٹھنڈا پیئیں گے؟ چائے منگاتے تھے، ٹھنڈا منگاتے تھے، سب کو پلاتے تھے. پھر ہوٹل والا بل لے کر آتا تھا، بل لے کر آئے تو بل کتنا ہوتا تھا؟ کئی مرتبہ دیکھا میں نے، پاشا قادری صاحب، ممتاز خان، ذوالفقار، یہ سب لوگ دیکھے ہوں گے. بل آتا تھا تو 9 روپیے 95 پیسے کا بل آتا تھا. مثال دے رہا ہوں، 9 روپیے 95 پیسے کا. اپنا کھانا کھول کر 10 روپیے کی نوٹ نکالتے تھے، بل کے ساتھ دیتے تھے. رزاق صاحب تھے دارالسلام میں کام کرنے والے، ان کو دیتے اور بولتے کہ جاؤ یہ پیسے لے جا کر ہوٹل میں دے دو. اور وہ آدمی جاتے تھے. میں سالار سے کہتا تھا چلیے جائیں گے، خاموش بیٹھتے تھے. چلیے دے دیے پیسے، چلیے، نہیں، خاموش بیٹھتے تھے. 5 منٹ 10 منٹ، بعض وقت آدھا گھنٹہ ہو جاتا تھا. وہ رزاق واپس آئے جب تک نہیں اٹھتے تھے. 9 روپیے 95 پیسے کا بل ہوا تو بیٹھتے تھے. وہ 5 پیسے واپس لاتا تھا تو وہ 5 پیسے لے کر اپنے خانے میں رکھتے تھے اور وہ 5 پیسے رکھ کر سلام کرتے ہوئے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اپنے گھر کو روانہ ہوتے تھے. میں نے سالار سے پوچھا بابا 5 پیسے ہیں؟ تو کہنے لگے میاں یہ اللہ کی امانت ہے، میں اس امانت
کی حفاظت کرنے والا محافظ ہوں، چپراسی ہوں، نوکر ہوں، میں اللہ کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ ارے وہ ایک ایک پیسہ، 5 پیسے جوڑ کر ہم نے اپنے اس آشیانے کو بنایا ہے، اس دارالسلام کو بنایا ہے۔ زندگی کٹ گئی اس چھوٹے سے کمرے میں، آدھی زندگی کٹ گئی موٹر سائیکل پر، بچی ہوئی زندگی کٹی تو جیپ میں، کہیں چلتی تھی کہیں رک جاتی تھی، کبھی چلتی تھی تو کبھی رک جاتی تھی، اور آج ہم سب اتنے کھلے ہال میں بیٹھتے ہیں، اتنے عالی شان دفتر میں بیٹھتے ہیں، اور ایسا دفتر کہ اوپر بھی ہے نیچے بھی ہے، بڑے بڑے ہال ہیں۔ اپنی عظمت کو کس بے باکی کے ساتھ دارالسلام آج بیان کر رہا ہے۔ سنو اے مسلمانوں، یہ تمہاری عزت، تمہارا اتحاد اور تمہارے غرور کی نشانی بن کر کھڑا ہے۔ ارے نوجوانوں، تم کو نہیں معلوم، جب انجینئرنگ کالج ملا تو سالار اس کونے کے کمرے میں بیٹھتے تھے، تو یہ ہال، اس کے پیچھے کا ہال، یہ ٹیپسٹ صاحب جو بیٹھتے ہیں، خواتین کا ہال، یہ سب کچھ انجینئرنگ کالج کے لیبس تھے۔ اور وہ وہاں جو جھاڑ ہے، اس جھاڑ کے نیچے انجینئرنگ کے بچوں کو بٹھا کر پڑھایا کرتے تھے۔ میڈیکل کالج ملا تو وہاں پہ مرغیوں کے کھڑاڑے تھے 2، ان کھڑاڑوں میں میڈیکل کالج قائم کیا تو لوگوں نے کہا جھاڑ کے نیچے مرغی کے کھڑاڑوں میں بٹھا کر کیا تم ڈاکٹر و انجینئر بناؤ گے صلاح الدین اویسی؟ لوگوں نے ہمارا مذاق اڑایا، خیخے مارے، کئی لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا رکشے والے، بنڈی والے، پنچر جوڑنے والے، جاہلوں کی جماعت ڈاکٹر بنائے گی؟ رکشے والے کیا ڈاکٹر بنا سکتے ہیں؟ کیا بنڈی والے انجینئر بنا سکتے ہیں؟ اے دنیا دیکھ لے، آج رکشے والوں نے، بنڈی والوں نے، پنچر جوڑنے والوں نے ہندوستان بھر میں اپنا پیغام دے دیا کہ ہم رکشے والے ہیں تو کیا ہوا، ہم بنڈی والے ہیں تو کیا ہوا، ہم پنچر والے ہیں تو کیا ہوا، ہم ڈاکٹرز و انجینئرز بنا رہے ہیں۔ ارے بتاؤ میرے بھائی، ارے مجھے سالار کے وہ جملے یاد آتے ہیں کہ اس دواخانے و کالجز کی در و دیوار میں میرا پسینہ ہے تو بارگاہ رب العزت میں فریاد لے کر، اور سبز گنبد والے سرکار مدینہ کی بارگاہ میں وہ پیش ہونے والے میرے آنکھوں کے آنسو بھی ہیں۔ یہ جملے ہوتے تھے سالار کے۔ اویسی ہاسپٹل، اسرا ہاسپٹل، آج میں پرسوں ہی بیٹھ کر گن رہا تھا، آج تک کبھی نہیں گنا۔ سنو مجلس اتحاد المسلمین کے چاہنے والوں، ٹوٹا قلم کاغذ نہیں تھا ہمارے پاس۔ میڈیکل کالج، اویسی ہاسپٹل، اسرا ہاسپٹل، ہمارے ہیلتھ سینٹرز، ان سب کو لے لیں تو مکمل رقبہ کتنا ہے آپ کو معلوم؟ کتنا ہے معلوم آپ کو؟ 13,47,000 اسکوائر فٹ کا رقبہ ہے۔ 13 لاکھ میرے بھائی، 13,47,000 اسکوائر فٹ کا ایریا ہے میڈیکل کالج اویسی ہاسپٹل و اسرا ہاسپٹل کا۔ اور اگر یہ کیمپس لے لیں 13 لاکھ اور یہ کیمپس کو ملا لیتے ہیں تو آپ کو معلوم
कितना रकबा है? करीब 23 लाख 2000 स्क्वायर फीट का रकबा है। 23 लाख अगर आज बनाने चाहें तो कम से कम 2000 रुपये तो लगेंगे ना, कम से कम 23 लाख 2000 रुपये से कितना हुआ मेरे भाई? आप खुद अंदाजा कर लो। सालार कहते थे, मुझे याद है, बुजुर्गों को याद होगा, सालार कहते थे टुट्टा कलम व कागज नहीं मिला। आज मजलिस के असासे 400 करोड़ से जायद है। अरे मैं आज सालारे मिल्लत के कारनामों को बयान करते हुए कहता हूं कि हमको टूटा कलम वो कागज नहीं मिला था, लेकिन आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असासे 5000 करोड़ से जायद के हैं। ये असासे हैं तो किसके हैं मेरे भाई? ये असासे क्या मेरे हैं, या पाशा खादरी साहब के हैं, या मुमताज खान साहब के हैं, या ये वारिस पठान के हैं, या फिर किसी और के? अरे ये असासे हैं तो मजलूम गयूर मुसलमानों के असासे हैं, आपके असासे हैं, आपकी अमानत है, मालिक आप हैं, और इन असासों की हिफाजत करने वाले मुहाफिजीन हम हैं, ये हमारे नहीं हैं। अरे आज गौर करिए, मजलिस कोई रातों रात नहीं बनी मेरे भाई, बहुत मुश्किल से बनती हैं जमातें, बहुत मुश्किल से बनता है इत्तेहाद का कारवां, बहुत मुसीबतें होती हैं इन इमारतों को खड़ी करने के लिए। मैं जानता हूं कितनी तकालीफें मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। अगर मुझसे कोई पूछेगा तो रोज आकर दारुस्सलाम बैठना, आवाम का काम करना, बहती हुई मोहरियों में अपने कदमों को डालकर चलना, टूटी रोडों पे चलना बहुत आसान है मेरे भाई, बहुत आसान है। अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं खुशी खुशी ये काम करूंगा, लेकिन सबसे मुश्किल और सबसे मुसीबत का अगर कोई काम है तो दवाखानों को चलाने का है, इमारतों को बनाने का है, अपने कॉलेजों को आगे बढ़ाने का काम है। आसान नहीं है मेरे भाई। असरा दवाखाने के लाइट का माहाना बिल आता है तो 30 लाख रुपए का, ओवैसी हॉस्पिटल का लाइट का बिल 35 लाख, पानी का असरा का बिल 5.5 लाख, ओवैसी का पानी का बिल 8 लाख। असरा हॉस्पिटल में काम करने वाले अमले की तनख्वाहें माहाना 2 करोड़ 20 लाख, ओवैसी हॉस्पिटल के अमले की तनख्वाह 2 करोड़, मेडिकल कॉलेज की तनख्वाह 1.5 करोड़, इंजीनियरिंग कॉलेज, एमबीए कॉलेज, ये सारे कॉलेजों का खर्चा अगर निकाल लें तो माहाना 11 करोड़ का खर्चा होता है, तनख्वाहों पे जाता है। 4,500 लोग आज बरसरे मुलाजिमत में हैं दारुस्सलाम एजुकेशन ट्रस्ट के जरिए। अरे बताओ, क्या एक इंडस्ट्री नहीं है तो फिर क्या है बताओ? 4,500 लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है मजलिस से, लोगों का खानदान पल रहे हैं। तो कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कोई सप्लायर है, कई काम है, कई लोग हैं, करीब और एक 5-10 हजार लोग तो सामान सप्लाई कर रोजगार से जुड़े हैं। ये कोई काम मामूली है बताइए? अरे अगर हम ये काम जब हम हिंदुस्तान के सामने ले जाते हैं तो सारा हिंदुस्तान हैरत में आ जाता है। इतना है आपका, इतना करते हैं। यहां है मुंबई के लोग, मुंबई के रुकने असेंबली है, पूछो इनसे क्या मुसलमानों का खुद का मुंबई में कोई मेडिकल कॉलेज है, कोई दवाखाना है क्या? बताओ, नहीं है।
हिंदुस्तान में कहीं पर भी नहीं। महाराष्ट्र में एक मेडिकल कॉलेज आया है, औरंगाबाद में 1 साल 2 साल हुए हैं। मुसीबत में है, परेशानी में है, अल्लाह उनकी मुसीबतों को दूर करे। अरे आसान नहीं होता मेरे भाई, लेकिन तालीमी इनकलाब आज है यहां पे। इल्जाम लगाने वाले इल्जाम लगाते हैं मजलिस क्या करी। अरे ये मजलिस का काम है, मजलिस का कारनामा है। पहले ये सिंगल फ्लोर थी दारुस्सलाम, आज ऊपर और एक एक फ्लोर बना। देखो हमारा काम कैसा है। क्या कोई बोल सकता है कि ये नया है? क्या कोई बोल सकता है कि कौन सा पुराना कौन सा नया है? दारुस्सलाम की वो कमाने पहले एक थी, आज 3 हो गए। आज बताओ, क्या ये खूबसूरत नहीं दिख रहे हैं? मुझसे कई लोग सवाल करते रहे और बोलते रहे मुझे, मेरे अपनों ने भी कहा कि अकबर साहब इतना शानदार दफ्तर क्यों, इतना पैसा क्यों खर्च रहे हैं, इतने बड़े लाइट क्यों, इतना सब अच्छा क्यों? मैं उनको यही कहता रहा, अरे ये हमारी इज्जत, हमारी शान, हमारी शौकत और सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों के इत्तेहाद की निशानी है। मैं दुनिया को बताना चाहता हूं, सलाउद्दीन ओवैसी ने ओवैसी हॉस्पिटल बनाकर कहा था कि हमारे ही आबा व अजदाद थे जिन्होंने इस मुल्क को ताजमहल जैसी खूबसूरत इमारत दी। अगर हमको मौका मिलेगा तो हमारे आबा व अजदाद ने जो काम किया वही काम करने की हम में सलाहियत, वो काबिलियत, वो इस्तेताद भी है। इसीलिए सालारे मिल्लत ने एशिया का सबसे बड़ा दवाखाना ओवैसी हॉस्पिटल बनाया था। आज भी लोग देखते हैं तो हैरत करते हैं ओवैसी हॉस्पिटल को। कैसी बड़ी बड़ी लॉबीज, कैसा दवाखाना, कैसा काम। आज भी हिंदुस्तान से हर कोई दारुस्सलाम आता है, इस इमारत के सामने खड़े रहकर तस्वीर खींचता है, जाता है। तो हमने इस इमारत को इतना हसीन बनाया है, इस इमारत को इतनी अच्छी बनाई है, इस इमारत को इतना मजबूत बनाया है कि देखने वाले देखें और हैरत करें। और हम उनको पैगाम देते हैं जो मुसलमान को गरीब समझता है, मुसलमान को जाहिल समझता है, मुसलमान को बेकार समझता है, मुसलमान को समझता है गंदगी में रहता है। हम उनको अपने इन शानदार इमारतों के जरिए पैगाम दे रहे हैं कि हम जाहिल नहीं हैं, हम काबिल हैं, हम अनपढ़ नहीं हैं, पढ़े लिखे हैं। तुम्हारे पास ही अजमत की निशानियां नहीं, हमारे ही अजमत की निशानियां हैं इस मुल्क में। अभी भी इस मुल्क को अजमत की निशानियां देने की सलाहियत है तो वो हम ही में हैं। ये पैगाम देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बहुत काम लिया हमसे। असरा हॉस्पिटल, आज असरा दवाखाना 1400 बिस्तर का दवाखाना, 500 रुपये में डायलिसिस, 500 रुपये में सीटी स्कैन, 3400 में एमआरआई, 5000 में एंजियोग्राम, 25000 में स्टंट के साथ एंजियोप्लास्टी, 800 रुपये में नॉर्मल डिलीवरी, 1200 में सिजेरियन। अरे और भी बोलता रहूंगा। अरे आज कई नौजवान हैं ना यहां पे। अमेरिका में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड से लोग आए, आके असरा को देखे, ओवैसी को देखे, इतने पैसे में चला रहे हैं तो डॉलर्स में कन्वर्ट करे, डॉलर्स में कन्वर्ट करे। और हैरत, वो सकते में हार्वर्ड का डीन बैठ गया और बोलने लगा, मिस्टर ओवैसी, ये कैसा मुमकिन है इतने पैसे में आप चला रहे हैं? अल्लाह का काम है, अल्लाह चला रहा है। और उसके बाद हार्वर्ड वालों ने मुझसे कहा कि अकबर साहब आप हार्वर्ड को आइए,
ہم آپ کا لیکچر رکھنا چاہتے ہیں کہ ہاسپٹل اسرا وہ اویسی کو اتنے لو ٹارف پر کیسے چلا رہے ہیں، ہم آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ مجلس کا کام ہے، یہ مجلس کا کام ہے۔ ارے آج لوگ کیوں نہیں سمجھتے اس کام کو؟ تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لو اور تصور کرو کہ مجلس نہیں، یا دارالسلام نہیں، اویسی نہیں، اسرا نہیں، یا تعلیمی ادارے نہیں، تو ہمارے پاس کیا ہوگا اور کیا حال ہوگا؟ تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر کے تصور کرو۔ کہاں جائے گا ہمارا پرانے شہر کا باشندہ؟ عثمانیہ بند ہو گیا، ادھر ادھر بکھر گیا، فسادات ہوتے تو زخمی مسلمان ڈاکٹر کی توجہ کے لیے تڑپتا رہتا اور تڑپ تڑپ کر دم توڑ دیتا۔ ارے آج پوچھتے ہو کہ مجلس نے کیا کیا؟ اللہ نہ کرے کبھی حیدرآباد میں کوئی فساد ہو، اللہ نہ کرے کوئی اس میں زخمی ہو، اللہ نہ کرے کہ ہمارا کوئی بھائی پولیس کی گولی لگے یا چاقو سے زخمی ہو جائے۔ اگر گولی لگے گی، زخمی ہوگا، تو اللہ کا شکر ہے عثمانیہ ہاسپٹل، گاندھی ہاسپٹل میں جا کر تڑپ تڑپ کے دم توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا خود کا دواخانہ ہے، اسرا ہے، اویسی ہے، ڈاکٹر ہے، دوائیں ہیں، آپریشن تھیٹرز ہیں، سب کچھ ہے۔ ہم کو کسی کے رحم کی، کسی کی محتاجی کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا خود دواخانہ ہمارا علاج کر لے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، بمبئی میں اگر گولی لگے، فساد ہو، ہمارا بھائی زخمی ہو جائے، تو کیا ہمارا اپنا کوئی دواخانہ ہے؟ نہیں ہے میرے بھائی۔ غور کرو، مجلس کے یہ کام کو سمجھو۔ آج 3000 سے زائد ڈاکٹرز نکلے ہیں دکن میڈیکل کالج سے، کوئی معمولی بات ہے؟ 200 پوسٹ گریجویٹس نکلے ہیں، کوئی معمولی بات ہے؟ MBA گریجویٹس، انجینئرنگ گریجویٹس نکلے ہیں، اور ساروں کی فیس حکومت دیتی ہے۔ کیا یہ کام کارنامہ نہیں؟ کیا مہاراشٹر میں فیس ری ایمبرسمنٹ ہے؟ کیا بچوں کی فیس حکومت دیتی ہے؟ کیا مہاراشٹر میں اسکالرشپ ہے جو مکمل دی جاتی ہے؟ نہیں ہے میرے بھائی، یہاں ہے۔ یہ کس کی وجہ سے؟ مجلس کی وجہ سے۔ اب میں ایک ہی کام پہ توجہ کرا ہوا ہوں، اور وہ کام کیا ہے کہ مسلمانوں کو SC ST کے برابر پورے مراعات دلاؤں اور حاصل ہو۔ یہ ہمارا مقصد ہے۔ رنگناتھ مشرا ہو، سچر کمیٹی ہو، گوپال سنگھ ہو، کنڈو کمیٹی ہو، سب یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پچھڑا ہوا، سب سے پیچھے اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے۔ تو ہم کیا بول رہے ہیں؟ SC ST سے اگر رپورٹ کو دیکھیں گے تو SC ST سے زیادہ مسلمان کو دینا ہے، لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ زیادہ مت دو، ان کے برابر دے دو۔ ریزرویشن ملے گا نہیں ملے گا، کیا ہوگا، یہ ایک بہت بڑی بحث ہے۔ ریزرویشن کے ذریعے ہم جو حاصل کر سکتے ہیں، ریزرویشن کے بغیر اس کو حاصل کر لینا سیاسی جدوجہد و طاقت کے ذریعے، یہ مجلس کا مقصد ہے۔ سمجھے آپ؟ کوئی کہتا ہے کہ مذہب کے بنیاد پہ نہیں دے سکتے ریزرویشن، کوئی کہتا ہے کہ دستور میں نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے۔ چلو ٹھیک ہے بھائی، ہم اس بحث میں نہیں جائیں گے۔ ہم یہ کوشش کریں گے کہ بغیر ریزرویشن کے کس طریقے سے مسلمانوں کو سرکاری ملازمت میں اور تعلیم میں 12% حصہ کیسے ملے۔ تو کیسے مل سکتا؟ آن پار وتھ SC ST اگر ہو جائیں تو ہم کو ملے گا۔ SC ST کو مکمل اسکالرشپ ہے، بکس ہے، ہاسٹلز ہیں، کالجز ہیں۔ اگر SC ST
ग्रुप 1, ग्रुप 2, एमसेट, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन वो 10th लिखता है। तो एक मिसाल के तौर पे कह रहा हूं, सबके लिए पासिंग मार्क्स, अगर पासिंग मार्क्स सबके लिए 35 है तो SC ST के लिए पासिंग मार्क्स 25 होते हैं मेरे भाई। कितने? 25। एमसेट में भी क्वालिफाइंग मार्क्स SC ST का कम है। सरकारी मुलाजमत में एक जनरल जुमरे का आदमी 2 से 3 मर्तबा लिख सकता है, SC ST का उम्मीदवार 5 मर्तबा इम्तिहान लिख सकता है। सरकारी मुलाजमत में हासिल करने के लिए उम्र SC ST के लिए 40 बरस तक है, दूसरों के लिए 30 बरस है। अगर हम SC ST के बराबर आ जाएंगे तो हमारा भी एमसेट का क्वालिफाइंग मार्क्स SC ST से के बराबर हो जाएगा, घट जाएगा। हमारे भी पासिंग मार्क्स 25 हो जाएंगे, हमारे बच्चों को भी 5-5 मर्तबा इम्तिहान लिखने का मौका मिलेगा। क्या ये काम नहीं है? ये बहुत बड़ा काम है जो हमको करना है, हम कर रहे हैं। मजलिस करेगी, इस वास्ते करेगी कि हम में वो दूरअंदेशी है, वो सोच है। हम सिर्फ जज्बाती बातें नहीं करते, बल्कि हम काम करते हैं और हमारा काम हमारी पहचान बनता गया। आज आप बताइए, कल ही जियो निकला, 65 एकड़ जमीन दी गई पुराने शहर के गरीब लोगों के तदफीन के लिए, फ्री में तदफीन के इंतजाम के लिए। ओवैसी हॉस्पिटल के पीछे 50 एकड़ जमीन दी गई है गरीबों के दफन के लिए। क्या यह काम नहीं है मेरे भाई? 50 एकड़ लेते, लोग मुझ पे हंस रहे थे जब हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की 1600 एकड़ आराजी की बात उठाया तो लोग खै मारते थे मेरी बात पर। अरे लिख लो, आज कह रहा हूं, अकबरुद्दीन ओवैसी उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक कि वो 1600 चिल्लर एकड़ जमीन मुसलमानों के हाथों में नहीं आती, हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे। अब है ना ये असेंबली है ना, इंशाअल्लाह दुनिया देख लेगी। अकबरुद्दीन ओवैसी कम से कम फिलहाल वो अनअलॉटेड जो 600 एकड़ जमीन है उसको तो पहले वक्फ बोर्ड और मुसलमानों के हाथ में ले लेगा इस सेशन में। अगर वो भी मिल जाए, उस पर अगर कुछ हो जाए तो खुदा की कसम हमको किसी रियासती हुकूमत के बजट की, उनके इमदाद की, उनके मदद की जरूरत नहीं है। हमारे आबा व अजदाद ने जो जायदादें छोड़ी हैं वही काफी है हमारी गुर्बत, हमारी जहालत का खात्मा करने के लिए। आज ये काम है। अनीसुल गुरबा 4800 गज जमीन अनीसुल गुरबा की मजलिस ने हासिल की। PWD का ऑफिस था, उसको हम लिए रोड वाइडनिंग में गए, बोल के 4800 गज जमीन अनीसुल गुरबा को दे दी गई है। बेहतरीन नक्शा बना रहा हूं, गरीब और यतीम लड़के और लड़कियों के लिए, यतीम खाने की तामीर के लिए बेहतरीन खूबसूरत, और इंशाअल्लाह ताला नक्शा जब बन जाएगा तो तामीर का आगाज अकबरुद्दीन ओवैसी अपने जाती सरफे में से 1 करोड़ रुपया देकर आगाज करेगा। और आवाज